پہلے یہی سوال کہ ہاں یہ ڈالر آپ سے قابو میں ڈالر قابو میں کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں سلیم صاحب، آج بھی میرے نزدیک جو ڈالر کی ٹرو ویلیو ہے، جسے ہم کہتے ہیں ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ، وہ میں ریسنٹلی فیڈریشن آف چیمبر کی بجٹ کے حوالے سے میٹنگ کر رہا تھا 10 دن پہلے، تو انہوں نے مجھے یہی سوال کیا، تو میں نے کہا جی اس کی ویلیو 240 میں، یعنی 240 سے 249 کہہ لیں، اس میں ہونی چاہیے۔ 19 مئی کو آپ بلومبرگ کی اکانومسٹ جو ان کے دو ہیں ان کی رپورٹ پڑھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کی کرنسی 14% انڈر ویلیوڈ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو کنفیوژن ہے، اس کی وجہ ہے کہ جو ایکسٹرنل اس وقت پریشرز ہیں اور جو مارکیٹ سینٹیمنٹس ہیں، ادروائز وہ کہتے ہیں کہ اس کی ٹرو ویلیو اسے ہم کہتے ہیں وہ 244 ہونی چاہیے۔ انہوں نے ایگزیکٹ نمبر دیا جی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ چیزیں سیٹل ہو جائیں، ہمارا 9th ریویو ہو جائے۔ لیکن سر آپ نے فرمایا تھا کہ میں جی 200 سے نیچے لے آؤں گا، جی، اب اوپن مارکیٹ میں تو وہ 310 پہ چل رہا ہے، جی تو یہ کیوں آپ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکتے؟ میں عرض کرتا ہوں جی، جب میں جہاز میں بیٹھا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ خود ہی گرنا شروع ہو گیا تھا۔ 28 سپٹمبر کو میں پہنچا تھا جی، تو نہیں 28 کو میں نے اتری تھی، 26 کو میں پہنچا تھا، تو یہ مڈل آف اکتوبر تک 217 پہ چلا گیا تھا۔ میں اس کے بعد آئی ایم ایف کی اسپرنگ میٹنگز اٹینڈ کرنے واشنگٹن گیا، اور اس کے کیا جادو کیا گیا یا کون سی چھپی قوتیں ہیں، یہ وقت کے ساتھ کبھی میں پھر ماضی کی جنگیں اس فرنٹ پہ جو میں نے لڑی ہیں 98 99 میں، 69 سے 52 یا 20 13 14 میں، آپ کو یاد ہوگا 114 پہ اوپن مارکیٹ میں شیخ رشید صاحب نے کہا میں چھوڑ دوں گا، واپس آیا 98 پہ، تو چھوڑا تو نہیں سیاست انہوں نے اس وقت، تو یہ 217 سے پھر واپس یہ سفر شروع ہوا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ ایک بنیادی انڈرسٹینڈنگ ہمیشہ سے رہی ہے پچھلے 25 سال سے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ ہم اس وقت پریشر میں ہیں اور مجبوری میں ہیں۔ یہ روپے کی قدر ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک آرٹیفیشل طور کے اوپر اس کو سلائڈ کیا گیا ہے، اور کچھ قوتیں ہیں جو کرتی ہیں اور کرواتی ہیں، اور آپ کے پچھلے چند سالوں میں آپ کے سینٹرل بینک کو اتنی اٹانومی دے دی گئی ہے کہ وہ بھی اب فائنانس منسٹری کا اس طرح نہیں ہے انٹریکشن جیسے ہونا چاہیے، تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انشاءاللہ پہلی بات تو اس کا جو بنتا ہے، جو واپس وہ 244 بنتا ہے۔ یہ کچھ قوتیں اندرونی ہیں یا بیرونی ہیں؟ یہ دونوں ہیں جی۔ اچھا، اندرونی بھی ہے بیرونی بھی ہیں، جو پاکستان کی معیشت کو ٹھیک ہونے نہیں دے رہی؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، انہوں نے پاکستان کے سینٹرل بینک کو اس نہج پہ لے گئے جہاں کہ اس کو نہیں جانے۔ مثلاً بھی آپ کو اپنا بینک ہے، ہم کوارٹرلی جو ضرورت ہوتی تھی فیڈرل گورنمنٹ کو لیتے تھے، لیکن ہر کوارٹر کے اینڈ پہ اس کو زیرو کرتے تھے۔ ٹھیک، اٹس ناٹ بیڈ، یہ کروا دیا کہ اب ٹچ ہی نہیں کر سکتے پیسے کو۔ آپ ایک پیسہ بھی اسٹیٹ بینک کس کا کہ ہم 1 روپیہ نہیں لے سکتے۔ نمبر 2، وہ ہم نے وہ ختم کروا دیا ہم نے، وہ یہ تھا کہ جی جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے، اب آپ اپنے روپوں کے ڈیٹ پہ تو آپ ڈیفالٹ نہیں کریں گے نا، ڈالر آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس پہ کہا کہ جی بینکس جو ہیں ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے کہ اس کے اوپر بینکس اپنا کیلکولیٹ کرے کہ حکومت ہو سکتا ہے آپ کا روپیہ بھی واپس نہ کرے۔ تو اس کے اوپر میں نے اس انگلینڈ میں تھا، میں نے بہت کرٹیسائز کیا، میں نے اس کے اوپر اپنا وی لاگ بھی کیے، میں نے انٹرویو بھی دیا، آرٹیکل بھی لکھے، تو وہ کچھ چیزیں تو انہوں نے اسٹیٹ بینک اس وقت جب لا تھا چینجز کی، کچھ نہیں کی، لیکن یہ انہوں نے جو 31 دسمبر 2021 تک تھی اس کو ایگزمپشن کو وڈرا کر لیا۔ یہ دو چیزیں ایسی تھی۔ اب جب میں 13-17 کی بات، وہ میرا لاسٹ ٹینیور وہی تھا۔ ایک آپ نے کرٹیسائز کیا تھا آئی ایم ایف، آپ نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے اتنے نخرے نہیں اٹھانے چاہیے، اتنے منت ترلے نہیں کرنے چاہیے، آپ نے آ کے آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی، میں عرض کرتا ہوں اس کے باوجود وہ پروگرام نہیں دے رہا، کیوں؟ میں عرض کرتا ہوں دونوں چیزوں کا، تو پہلا صرف میں کمپلیٹ کرتا ہوں کہ 2013-17 میں جو پالیسی ریٹ ہوتا ہے، جس بیس ریٹ اسٹیٹ بینک کا، اس کے اوپر ہم 0.17 سے 0.4% صرف دیتے تھے جو گورنمنٹ بورو کرتی تھی۔ یہ دو چیزیں جو اپنے بالکل 1 روپیہ ٹچ نہیں کر سکتے، اور حالانکہ کوارٹر میں زیرو کر رہے ہیں، اور دوسرا وہ جو انشورنس والا معاملہ کہ جی آپ اپنا رسک آپ چیک کر لیں، آپ ختم ہو گیا،
اس کے بعد وہ 1.5% سے 150 پوائنٹ سے 250 پوائنٹس یعنی 1.5 سے 2%، وچ مین کو 400 450 ارب حکومت پاکستان پر قرضے میں زیادہ دینا شروع ہو گئی۔ وہ ملک جو 2017 میں 1750 ارب یعنی ڈیٹ سروسنگ تھی، وہ آج 6000 سے کراس کرنے جا رہا ہے ایک سال کا۔ یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اس کی وجہ 21% پالیسی ریٹ ہے۔ اس سب چیزوں کی جو تباہی شروع ہوئی وہ روپے کو جب کھلا چھوڑا، جب روپے کو یعنی اب تو ہے ہی ہے جو مزید دیکھیں، جب تباہی ہوتی ہے نا، جب ڈکلائن آ رہا ہے تو آپ ایک حد تک اس کو جب روکنے کی کوشش کرتے ہو ٹائم لیتا ہے۔ کوئی سوئچ آن آف تو بٹن نہیں ہے بجلی کی طرح کہ آپ آف کر دیں گے۔ تو یہ جو تباہی جو خان صاحب کی حکومت چھوڑ گئی، وہ تباہی جو ہے وہ سب سے بڑا تھا کہ جو انہوں نے روپے کو کھلا چھوڑا، اور اس کی وجہ سے یعنی مہنگائی کا طوفان آیا پہلے 3 سال میں۔ اچھا، اس ڈیویلیویشن کے جو پنڈتس ہیں یا جو اکیڈمک تھیری ہے کتابی، وہ کہتے ہیں یہ ایکسپورٹس بڑھ جاتی ہیں۔ پاکستان کے پاس ایکسپورٹ سرپلس ہی نہیں ہے۔ ہمارے ایکسپورٹر جو ہیں وہ جب آرڈر ملتے ہیں پھر وہ تیاری شروع کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آدھی آپ کی جو ڈیویلیویشن ہے وہ آپ کا اوورسیز جو امپورٹر ہے وہ آپ سے ایکسپورٹر سے ڈسکاؤنٹ لے لیتا ہے، اور جو باقی آدھا ہے وہ آپ کی کاسٹ آف لیونگ، پورے پاکستان کی کاسٹ آف پروڈکشن ہر چیز اوپر چلی جاتی ہے۔ آپ وہی ہو رہا ہے، آپ کے مہنگائی اسی کو کہتے ہیں۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر آپ پالیسی ریٹ کو بڑھانا شروع کریں، انٹرسٹ ریٹ۔ تو یہ کتنا وشس سرکل ہے۔ تو اس لیے میں ہمیشہ ڈیویلیویشن کو مدر آف اکنامک ایولز کہا کرتا ہوں، اور یہ میری 25 سال سے ہمیشہ یہ جنگ رہی ہے۔ آپ کو جو دوسرا سوال ہے، دیکھیں سلیم بھائی، یہ جو ساورن کمٹمنٹس ہیں نا، میں اس کا بلیور ہوں کہ وہ دیکھیں وہاں یہ نہیں ہے کہ وہاں پاکستان کی کمٹمنٹس ہیں۔ جو عمران خان کی حکومت کر گئی وہ عمران خان کی کمٹمنٹس نہیں ہیں، وہ پاکستان کی کمٹمنٹ تھی جو انہوں نے کی۔ نہ صرف اس پہ پھر عمل نہیں کیا، بلکہ جاتے جاتے جب دیکھا کہ میں گرنے لگا ہوں اور میں کوریڈور آف پاور سے نکلنے لگا ہوں، اس وقت اس کو الٹ کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا، ریڈکشن کر دی۔ وہ ہماری کریڈیبلٹی اتنی بری طرح متاثر ہوئی۔ ہم نے وہ تمام جو 20 انہوں نے یعنی 19 میں جو انہوں نے چیزیں مانی تھیں، جو کہ پروگرام 2022 میں ختم ہو جانا چاہیے تھا، وہ چیزیں اب ہمیں وہ ساری پاکستان کے نام کو سیدھا کرنے کے لیے اس حکومت نے کی، میرے آنے سے پہلے کی، اور کافی حد تک 7واں ریویو پھر ہوا۔ اس کے بعد پھر ہم نے 9واں ریویو جو ہے اس کے لیے ہم نے ساری چیزیں کی۔ اب صحیح کہہ رہے ہیں، بڑی مشکل ترین تھیں اور بڑی تکلیف دہ تھی۔ چوائس آپ کے پاس تھی کہ کیا ہاں اگر یہ کمٹمنٹس نہ ہوتی، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ پاکستان بہت بہتر چلایا جا سکتا تھا۔ دیکھیں، جب ہمارے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو ساری دنیا نے ہمیں پھول اور تو تارے تو نہیں بھیجنی تھی اسلامک ورلڈ کے علاوہ، تو اس وقت بھی ہمارے اوپر سینکشن لگ گئی، بڑی بدترین سینکشن، معاشی سینکشن لگی، اور اس پابندیوں کے ساتھ IMF نے اسی رات، یعنی آج 28 ہے، سیم ڈے رات کو ہمارا پروگرام سسپینڈ کر دیا، اور وہ 8 مہینے سسپینڈ رہا آلموسٹ۔ جا کے میں نے نیگوسیشن ریوائیول کیا، کیونکہ 6 نومبر 98 کو مجھے فائنانس بھی دے دیا کہ میں کامرس منسٹر تھا، تو مجھے پتہ ہے وہ کتنا مشکل پیریڈ تھا ڈیل کرنا۔ تو اب چونکہ ہم نے کیا ہے